ایک فیشن بن گیا جیسے وہ پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر صبح سے لے کے شام تک جس کا جو دل پرانے 40 سال کے، میں جگنو محسن کو بھی دیکھ رہا تھا اور عجیب ارے اپنا دکھ یاجوج نکال ماجوج، رہے نہیں دکھ نہیں، ہو. اچھا جو چلو بندہ پہلی نہیں کال نہیں آ میں یہ گئی. کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں نصرت صاحب یہ ایک زیادتی ہے. آپ صبح سے لے کے ٹاک شو شروع کر لیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اس طرح جیسے کوئی دہشت گردوں اور آوارہ لوگوں کی جماعت ہے، یعنی یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. ہرگز نہیں مسئلہ میں ورنہ مشتاق کیا کر میں رہا اس کو ہوتا. میں ہاں بھائی میں یقیناً کہتا ہوں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مشتاق نہیں بن نہیں عاطف نصرت صاحب یہ بات ہے کیا ہو گیا یار. پنجاب یونیورسٹی کے، آباد اور سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی اسلامی جمعیت طلبہ صرف پنجاب یونیورسٹی میں اور کوئی قابض گروپ ہاں ہے. باقی جگہ ٹھیک ہے، باقی میں وہ کریں گے. قاضی حسین احمد بھی جو ہیں وہ بھی دوسرے صاحب میں اس کو باخدا میرا دل دکھا ہوا میں کہہ رہا ہوں منور حسن صاحب بھائی جان میں اس کے اوپر اسلامی بات کروں گا. ایبٹ آباد خطاب سنیے گا میرا. خطاب کریں. نوسر صاحب یقیناً پروفیسر افتخار بلوچ صاحب کے ساتھ جو ہوا یا پنجاب یونیورسٹی میں باقی اساتذہ کے ساتھ جو کچھ بھی ماضی میں ہوتا رہا وہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے. اگر اس میں اسلامی جمعیت طلبہ یا اس کا کوئی کارکن یا نظم میں سے کوئی بندہ اس میں انوالو ہے تو اس کا نظم کیا ہوا؟ نظم ایک ڈسپلن ہوتا ہے. آپ کو پھر یہ خاص لنگو ہے اندر والی ٹیکنیکل ٹرم ہے. جی جی. اس نظم کے اندر جمعیت کا اپنا ایک خود اعتصابی کا بھی ہے. یقیناً اچھے لوگ جب زیادہ آ جاتے ہیں تو کسی ایک یونٹ کے اندر زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر برے لوگ کسی تنظیم میں داخل ہو جائیں تو تنظیم کا ایک متاثر ہو جاتی ہے اس کی کریڈیبلٹی. لیکن ایک انسیڈنٹ کا، 2 انسیڈنٹ، 4 انسیڈنٹ کو اگر آپ رکھ کے پروفیسر مجاہد کامران صاحب ماشاءاللہ باقی کام تو بڑے اچھے کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، وہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں. پنجاب کی گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملا چکی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے سگنل ہے ہاسٹل آپ خالی کرا دیں، آپ کہیں کہ آپ جمعیت کو وہاں سے ختم کر دیں گے. یہ دیکھیں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی جی کو بدماشوں کی تنظیم ہے. یہاں میں ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں مارننگ سے لے کے ایوننگ تک لوگوں کو نہیں جمعیت کے کردار کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کوئی اور تنظیم لگا کے دکھاؤ نا. اگر آپ کے پاس پورے ملک میں ایک تنظیم ہو رہا ہے، آپ ڈی ایس ایف این ایس ایف میں رہے نا، کدھر ہے وہ ڈی ایس ایف این ایس ایف؟ کہاں پر ہے؟ ختم ہو گئی نا، فوت ہو گئی نا، اس لیے کہ اس کی روٹس نہیں تھی. آج کراچی سے لے کے گوادر تک اور کشمیر سے لے کے آپ پورے پاکستان کے انٹرنیشنل بھی دیکھیں ایک تنظیم ہے. بہت سارے لوگ جہاد کے لیے بھی جاتے رہے، بالکل جہاد کے لیے وہ قابل فخر بات ہے. جہاد میں کام نہ آ سکے غازی کا بن گیا. لیکن دوسرے صاحب ایک تنظیم جس کا اس ملک کے اندر رول ہے، ایک کردار ہے، انہوں نے اپنے ثابت قدمی بولنے کا بہت موقع دیا. میں بھی 1968 میں واپس چلا جاؤں گا. آپ چلے جائیں جتنا تم نے جمعیت کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں یہ سمجھا ہوا نا بدماش بنا دیا جی، جمعیت کے کارکن کو بدماش بنا دیا. اسلام آباد سے میرے پیارے کالر. السلام علیکم سر. ہلو جی السلام علیکم. اسلام آباد جی. یہ دوبارہ نہیں بات کر رہے بھائی، میری بات آج سنیں گے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی بات نہیں اسلامی جمعیت طلبہ کی بات نہیں ہے. ارے بھیا اگر آپ کی دیکھیں میری بات سنیں، آپ جب بھی موازنہ کرتے ہیں نا، موازنہ کرتے ہیں اس کی ہم اثر جماعتوں کے ساتھ. آج آپ دیکھیں کہاں پر ایم ایس ایف ہے، کہاں پر پی ایس ایف کھڑی ہے، پورے ملک میں ان کی حکومتیں. اگر جمعیت بغیر کسی حکومت کے کشمیر کراچی سے بلوچستان تک کھڑی ہے تو اس کے پیچھے کوئی اس کا کوئی سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے نا، بس ہو اس کو گیا بدماش نہ بنائیں خدا کے لیے. بھائی نہیں میں کہتا ہوں کردار نہ بنائیں، ان کے لچے لفنگے نہ بنائیں. لوگ ہیں بالکل نہیں ہے لچے لفنگے. نہیں بنایا ہوا ہے یہاں پر، یہاں بڑے بڑے استاد کھڑے ہو کے کہتے ہیں، بڑے بڑے استاد کھڑے ہو کے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک بندے کو کریں. کراچی کا کالر مجھے لے میں پھر آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، یعنی کہ جذباتی نہ ہوں. دیکھو اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک تاریخ رہی ہے اور وہ بڑی نمایاں رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں قاضی حسین احمد نے تربیت وہاں سے حاصل کی، کتنے اچھے سیاست. لیاقت بلوچ کے بارے میں جاوید ہاشمی وہاں سے آئے، احسن اقبال وہاں سے آئے. اچھا دیکھو میں یعنی کہ لیاقت بلوچ کو اس کلاس میں رکھوں گا، لیکن قاضی حسین احمد ہو گئے، منور حسن صاحب ہو گئے. برادر گزارش یہ ہے کہ جس طرح باقی جو شعبہ حیات ہیں ان میں پاکستان میں ڈیٹیریشن آئی ہے نا، انحطاط ہوا ہے برادر، ہوا ہے نا، بالکل ہوا ہے. مثلا جیسے کہ اب میرے جیسے صحافی ہیں، ایک زمانے میں حمید اختر صاحب جیسے، عبداللہ ملک صاحب جیسے، ایچ کے برکی صاحب جیسے، پھر وہ نثار عثمانی صاحب جیسے، ٹھیک ہے نا. اب میرے جیسے صلاح الدین صاحب جیسے، جی صلاح الدین صاحب جیسے اب میرے جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ڈاکٹرز کا ایک کبھی آپ سنا تھا کہ اس طرح جھگڑوں میں بھی ہوں گے، لیکن آئی ہے ڈیٹیریوریشن. وکلا کا کہ ابھی عدلیہ کی تحریک چلی، اس میں اگر کچھ ایلیمنٹس جو جمعیت کے ساتھ متعلق رہے اور انہوں نے کیا، تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے پرانے دکھ بھی ہیں، مطلب میرے بھی ہیں. میں بھی اگر فرض کرو کہ ابھی ٹھنڈے مزاج کا نہ ہو گیا ہوتا، بڑھاپا نہ آ گیا ہوتا،
اور میں تو نہیں، وہاں اس کو پہنچ دیکھیں گیا ہوں نا کہ ہمارے بھئی بڑے بڑے رہتا ہے صحافی دانشوروں کو چاہیے نا کہ اگر کہیں ایک جگہ پہ آپ آ جائیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں نا، آپ ٹھیک ہے ان کے کسی صرف اسلامی جمعیت سنگل آؤٹ نہ کریں نا. باقی کراچی یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، وہاں گجرانوالہ پختون صف کیا کرتی ہے، جی بی ایس او کیا کرتی ہے، یہ بتائیں نا، پہلے ان کے ساتھ موازنہ کریں، پھر ان کی طرف دیکھیں. اب یہ کہ اب ایسا کریں کہ کالرز ڈے ٹھیک ہے ہے.